اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے چند بھائیوں نے سوال معلوم کیا ہے کہ دیوالی منانا کیسا ہے، اور کچھ مسلمان بھائیوں کو دیکھا بھی جاتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کی تہوار میں شرکت کرتے ہیں اور دیوالی مناتے ہیں۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور شرعی نقطۂ نظر سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے، اس بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیں بھائی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ غیروں کے مذہب کو اختیار کرنے کی اسلام اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے۔ صاف طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین آخرت کے اندر اللہ کے سامنے کوئی لے کر کے آئے تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو جب آخرت میں قبول نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر بھی وہ ایمان اور اسلام سے خارج ہوگا کہ جو شخص ایسے عمل کو کرتا ہے کہ جو غیروں کے اعمال ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس لیے دیوالی منانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس میں غیر اپنے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہماری عبادت صرف اللہ ہی کے لیے، ایاک نعبد، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے عبادت کریں گے، غیر اللہ کے لیے ہم عبادت ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب دیوالی منائی جاتی ہے، اس میں بہت سارے شبہات اور خطرات پیدا ہوتے ہیں اور پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، قیامت میں اللہ ان کا حشر انہی لوگوں میں سے کرتا ہے، لہٰذا ہمیں فوراً باز آ جانا چاہیے، اس عمل کو ہرگز نہ کریں۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کو یہ بھی چاہیے کہ جو مسلمانوں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین سے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں پٹاخے دلائے جائیں، تو ہرگز پٹاخے ان کو نہ دلائے جائیں اور نہ پٹاخوں میں شرکت کی جائے، اس لیے کہ یہ مال کا بھی نقصان ہے اور وقت کا بھی نقصان ہے اور اسلام سے بھی خارج ہونے کا خطرہ ہے۔ بہت ساری خرابیاں اس عمل کے اندر پائی جاتی ہیں، لہٰذا ایسے موقع پر ہم اپنے بچوں کو پٹاخوں کے لیے پیسے بھی نہ دیں، ان کی سخت نگرانی کریں۔ اسی طریقے سے ہم لوگ دیوالی براہ راست نہ منائیں، لیکن موبائل کے ذریعے سے، SMS کے ذریعے سے ہم پر میسیج آ جاتے ہیں، کوئی ہمارے غیر مسلم بھائی میسیج کر دیتے ہیں، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی ریپلائی کر دیتے ہیں، ہم بھی ان کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ نیا ایجاد طریقہ ہو جاتا ہے کہ جو اسلام کے اندر، دین کے اندر آ گیا کہ ہم موبائل کے ذریعے سے یعنی ہیپی دیوالی کہنے کی وجہ سے ان کے مذہب کے اندر ہم شرکت کر رہے ہیں۔ براہ راست ہم خود نہیں جا رہے ہیں، لیکن ہم اس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ گئے ہیں، یا پھر کال کر کے ہمیں وش کرتے ہیں، تو یہ سب ایسا ہے کہ ہم وہیں تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے مذہب تک پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ہم نے ریپلائی کیا تو وہ گھر بلائے گا، پھر جب گھر آئیں گے تو پھر کھانے کی دعوت، پھر کھانا آئے گا، کھانا وہی دیوی دیوتاؤں کے اوپر چڑھا ہوا کھانا ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا کہ جو اسلام کے اندر اس کی بھی اجازت نہیں ہے کھانے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، کہ جو کھانا غیر اللہ کے لیے ہے وہ ہم کھائیں گے پھر تو یہ اسلام کے اندر ناجائز ہے، قرآن اس کو صاف طور سے منع کرتا ہے، لہٰذا یہ خرابی پائی جائے گی، اس لیے اس عمل سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ ہاں، اسلام آخری بات جو ہے وہ میں جو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اسلام ہمدردی کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں سے ہمدردی کا سلوک پیش کرے، یعنی اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرے اور ان کو دوائی کا انتظام کرے، ان کی ہیلپ کرے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ مذہب میں شرکت کرنے کی براہ راست اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ بس ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے، ہم ان کے ساتھ میں حسن سلوک کریں، رات دن ان کے ساتھ میں کھڑے رہیں، لیکن جب نمبر آتا ہے مذہب کا تو یہ سراسر یہ اسلام سے اور کفر کے درمیان ایک لڑائی ہے کہ جو ہمیشہ اسلام ہی جیتتا آیا ہے اور ہمیشہ اسلام نے ہی سربلندی عطا کی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے اسلام ہی سربلند رہے گا۔ اسلام وہ خدا ہے کہ کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے کہ تم جتنا اس کو دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، لہٰذا اجمالی طور پر یہ جو چند باتیں بیان کی ہیں، یعنی نہ تو دیوالی منانی ہے اور نہ ان کا کھانا کھانا ہے، نہ موبائل کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، کال کے ذریعے سے، SMS کے ذریعے سے ان کو وش کرنا ہے، 20 کام سے ہمیں ہرگز بچنا ہے، اور ان کی ہیلپ کریں، اگر اس طرح کی کوئی ہیلپ ہے تو اس کی مدد کریں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔